Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبر المفرد، مفرد خبر۔ یہاں سے یہ بتایا گیا ہے کہ خبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے مفرد اور دوسری قسم ہے جملہ۔ اور مفرد سے مراد وہ نہیں جو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، بلکہ مفرد سے مراد وہ ہے جو جملہ نہ ہو، یعنی جملہ کے علاوہ ہو۔ لہذا المجتہدان محمودان اور المجتہدون محمودون، ان مثالوں میں خبر اگرچہ تثنیہ اور جمع ہے، لیکن چونکہ جملہ کے مقابلے میں ہے اس لیے اسے بھی خبر مفرد کہتے ہیں۔ دیکھیں، الخبر المفرد، خبر مفرد، یہ خبر کی قسموں سے متعلق چوتھی بحث ہے۔ اصل میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر سے 7 بحثیں متعلق ہیں۔ پہلی بحث آپ نے پڑھی مبتدا کے احکام میں، دوسری بحث آپ نے پڑھی مبتدا کی قسموں میں، اور تیسری بحث پڑھی خبر کے احکام میں، اور یہ چوتھی بحث پڑھنے جا رہے ہیں خبر کی قسموں کے بیان میں۔ دیکھیے، خبر المبتدا قسمان، مبتدا کی خبر کی 2 قسمیں ہیں، مفرد و جملۃ، مفرد اور جملہ۔ فالخبر المفرد، تو خبر مفرد، ما کانا غیر جملۃ، وہ ہے جو جملہ نہ ہو، وان کانا مثنًا او مجموعاً، اگرچہ تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ نحو المجتہد محمود، جیسے محنتی المجتہد محمود والمجتہدان محمودان والمجتہدون محمودون، ان تینوں قسموں میں خبر مفرد ہے، اس لیے کہ یہاں مفرد سے مراد وہ نہیں جو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے جسے ہم واحد بھی کہتے ہیں، بلکہ یہاں مفرد سے مراد ہے جو جملہ نہ ہو۔ تو المجتہد محمود والمجتہدان محمودان والمجتہدون محمودون میں محمود، محمودان اور محمودون، یہ سب چونکہ جملہ نہیں ہے اس لیے یہ بھی مفرد خبر ہیں۔ اب خبر مفرد کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جامد ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ خبر مفرد مشتق ہو۔ اور یہاں جامد سے مراد وہ اسم ہے جس میں وصف کا معنی نہ پایا جائے، جیسے ھذا حجر، ھذا قلم، ھذہ دوات۔ تو قلم، حجر، تو یہ سب وہ اسما ہے جن میں وصف کا معنی نہیں پایا جاتا۔ تو اگر اسم جامد ہو جس میں وصف کا معنی نہ پایا جائے تو پھر مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر اس اسم جامد میں نہیں ہوگی، یعنی خبر مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر مشتمل نہیں ہوگی۔ دیکھیے، اور اگر یہی اسم جامد وصف کے معنی پر مشتمل ہو، یعنی وصفیت کے معنی میں ہو، تو ایسی صورت میں مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر مشتمل ہوگی وہ خبر۔ جیسے اگر کسی نے کہا علی اسد، تو یہاں اسد
علی شیر ہے، یہاں اسد شجاع کے معنی میں ہے، تو وصفیت کے معنی پر یہ خبر مشتمل ہے، لہذا اس میں یعنی اسد میں ایک ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ اس کو کہا وہوا اما جامد و اما مشتق، اور خبر مفرد یا تو جامد ہوگی یا مشتق ہوگی۔ والمراد بالجامد، اور جامد سے مراد ما لیسا فیہ معنی الوصف، وہ ہے جس میں وصف کا معنی نہ ہو، جیسے ھذا حجر، وہو لا یتضمن ضمیرا یعود الی المبتدأ، تو اس میں جامد مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر مشتمل نہیں ہوتا۔ وہو لا یتضمن، اس میں یہ خبر جامد مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر مشتمل نہیں ہوتی، الا اذا کان فی معنی المشتق، مگر جب خبر مشتق کے معنی میں ہو، فیتضمنہ، تو مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر مشتمل ہوگی، جیسے علی اسد، علی شیر ہے، فاسد ہنا بمعنی شجاع، تو اسد یہاں شجاع کے معنی میں ہے، فہوا مثلہ، تو اسد شجاعی کی طرح، فہوا یعنی اسد، مثلہ شجاعی کی طرح، چونکہ شجاع کے معنی میں ہے تو شجاعی کی طرح، یحمل ضمیرا مستترا، ایک ضمیر مستتر کی حامل ہوگا، تقدیرہ ہوا، یعود الی علی، جس کی تقدیر ہوا ہے اور جو علی کی طرف لوٹ رہی ہے، وہوا ضمیر الفاعل، اور یہ ضمیر ہوا فاعل کی ضمیر ہوگی۔ وقد سبق فی باب الفاعل، فاعل کے باب میں گزر چکا ہے، ان الاسم المستعار، کہ اسم مستعار، جیسے کہ یہاں اسدن ہے، اس میں جامد تھا، اس کو اس میں مشتق کے معنی میں لے لیا گیا تو اس میں مستعار ہوا۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے فاعل کے باب میں کہ اس میں مستعار فاعل کو رفع دیتا ہے فعل ہی کی طرح، لأنه من الاسماء التي تشبه الفعل في المعنى، کیونکہ اس میں مستعار ان اسماء میں سے ہے جو فعل کے مشابہ ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے۔ تو یہ خلاصہ ہوا کہ اس میں خبر مفرد کی دو صورتیں ہیں، یا تو جامد ہوگی یا مشتق ہوگی۔ اگر جامد ہو تو مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر مشتمل نہیں ہوگی، اور اگر جامد ہو مگر وصف کے معنی میں ہو تو ایسی صورت میں وصف کے معنی میں ہو یا مشتق کے معنی میں ہو، یا مشتق سے مراد یہی ہے کہ وصف کے معنی میں ہو، تو اگر مشتق کے معنی میں ہو تو مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر خبر مشتمل ہوگی۔ اور کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ خبر خواہ جامد ہو خواہ مشتق ہو، مشتق کے معنی میں ہو یا مشتق کے معنی میں نہ ہو، ہر صورت میں مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر مشتمل ہوگی۔ کوفیوں کا مذہب بھی درست سے قریب ہے، اس لیے کہ مبتدا میں ایک ایسی ضمیر ہونا ضروری ہے جو خبر کی طرف لوٹے۔ دوسری زبانوں میں بھی یہ ضمیر پائی جاتی ہے اور اس کا اعتبار ہے۔ دیکھیں وذهب الکوفیون، اور کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ ان الخبر الجامدہ، ذهب الکوفیون الی ان، کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ ان الخبر الجامدہ یتحمل ضمیرا یعود الی المبتدأ، کہ خبر جامد مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا متحمل ہوتی ہے، مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر کی متحمل ہوتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الْمُشْتَقِ، اگرچہ مشتق کے معنی میں نہ ہو، یعنی خبر اگرچہ مشتق کے معنی میں نہ ہو لیکن پھر بھی اس کے اندر ضمیر ہوگی مبتدا کی طرف لوٹنے والی۔
فَإِن قُلْتَا تو اگر تم کہو گے ھذا حجر یہ پتھر ہے، فحجر يحمل ضمیر يعود الى اسم الاشارۃ تو حجر اسم اشارہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر کی حامل ہے، تقدیرہ اس کی تقدیر جس کی تقدیر ہوا ہے، اے ھذا حجر ہوا یہ تقدیر ہے۔ وما قولہم ببعید من الصواب اور کوفیوں کا قول درست سے دور نہیں، لأنہ لا بد من رابط اس لیے کہ ایک رابط کا ہونا ضروری ہے، یربط المبتدا بالخبر جو مبتدا کو خبر کے ساتھ جوڑے، وہذا الرابط معتبر فی غیر العربیۃ من اللغات ایضا اور اس رابط کا اعتبار عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی کیا گیا ہے۔ والمراد بالمشتق تو خبر کی دو صورت ہوئی، ایک اسم جامد اور دوسری صورت ہے اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ ہے جس میں وصف کا معنی پایا جائے۔ دیکھیے والمراد بالمشتق ما فیہ معنی الوصف، مشتق سے مراد وہ ہے جس میں وصف کا معنی ہو، جیسے زہیر مجتہد، زہیر محنتی ہے، یہاں مجتہد خبر مفرد ہے اور اس کی دوسری صورت یعنی اس میں مشتق ہے، تو اگر خبر مشتق ہو تو یقیناً وہ مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر مشتمل ہوگی۔ دیکھیے زہیر مجتہد وہو یتحمل ضمیرا یعود الی المبتدا تو مجتہد مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر کی متحمل ہے، الا اذا رفع الظاہرہ لیکن جب اس میں ظاہر کو رفع کرے فلا یتحملہ تو ضمیر کی متحمل نہیں ہوگی، جیسے زہیر مجتہد اخواہ، زہیر کے دو بھائی محنتی ہے، یہاں مجتہد خبر ہے اور اس میں مشتق ہے، لیکن چونکہ اس کا فاعل اخواہ ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے، لہذا ضمیر مستتر فاعل کی صورت میں ضمیر مستتر کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر خبر مشتق ہو مگر اس کا فاعل ظاہر اس میں ظاہر ہو تو ایسی صورت میں ضمیر مستتر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہا فمجتہد فی المثال الاول تو مجتہد پہلی مثال میں فیہ ضمیر مستتر اس میں ایک ضمیر مستتر ہے، تقدیرہ ہوا جس کی تقدیر ہوا ہے، یعود الی زہیر یہ ہوا زہیر کی طرف لوٹتا ہے، وہوا ضمیر الفاعل اور فاعل کی ضمیر ہے۔ اما فی المثال الثانی لیکن دوسری مثال میں فقد رفع اخواہ علی الفاعلیت تو لیکن دوسری مثال میں فقد رفع اخواہ تو اخواہ کو رفع دیا گیا ہے فاعل ہونے کی بنیاد پر، فلم یتحمل ضمیر المبتدا تو خبر مبتدا کی ضمیر کی متحمل نہیں ہے۔ ومتى تحمل الخبر ضمیر المبتدا اب یہاں سے ایک بات یہ بتائیے کہ جب خبر مبتدا کی ضمیر کی متحمل ہوگی، مبتدا کی ضمیر پر مشتمل ہوگی، تو اس صورت میں خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے 5 چیزوں میں، واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر و مؤنث ہونے میں۔ اس کو کہا ومتى تحمل الخبر ضمیر المبتدا خبر جب مبتدا کی ضمیر کی متحمل ہو، خبر جب مبتدا کی ضمیر کو شامل ہو، لازمت مطابقتہ لہو تو خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، افراداً و تثنیتاً و جمعاً و تذکیراً و تانیثاً مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں، 5 باتوں میں، جیسے علی مجتہد، فاطمۃ مجتہدۃ، التلمیذان مجتہدان، التلمیذتان مجتہدتان، التلامیذ مجتہدون، التلمیذات مجتہدات، سب میں خبر مفرد ہے، مشتق ہے تو مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہوا۔ فإن لم يتضمن ضمیرا یعود الی المبتدا تو اگر خبر مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر مشتمل نہ ہو فیجوز ان یطابقہ تو جائز ہے کہ خبر مبتدا کے مطابق ہو، جیسے الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ۔ یہاں دیکھیے الشمس والقمر تثنیہ ہے
تو آیتن بھی تسنیہ لایا گیا. وَيَجُوزُ أَنْ لَا يُطَابِقُهُ اور یہ بھی جائز ہے کہ مطابق نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان الحج اشہر معلومات، حج معلوم کچھ معلوم مہینے ہیں، مشہور مہینے.